الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برقسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان کا آج پہلا جمعہ المبارک ہے. فضائل روزہ کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب کے اندر بیان فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اردو اور فارسی میں روزہ کہتے ہیں. روزہ نام کس چیز کا ہے؟ ہر اس چیز سے رک جانا جس سے شریعت روک دے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس چیز سے رک جانا جس سے شریعت بندے کو روک دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یلغو. روزہ ڈھال ہے، لہذا روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے. روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ کام نہ کرے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. اب روزے کی حالت میں بشر ہے، کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے یا آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کے جواب میں جھگڑا نہ کریں، آپ اس کے جواب میں گالی نہ دیں، بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. اس بندے کے سامنے 2 مرتبہ کے جناب میں روزے سے ہوں، جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں لڑائی سے، گالی گفتار سے منع کیا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ سے
جو خوشبو آتی ہے اللہ پاک کو یہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، یہ بندہ وہ ہے جس نے میری رضا کے لیے، جس نے مجھے خوش کرنے کے لیے، جس نے میری محبت میں آ کر کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا۔ تو روزے کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف۔ فرمایا رمضان مبارک کے مہینہ میں بنی آدم کے عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، اللہ پاک فرماتے ہیں مگر روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی میں عطا کروں گا۔ نماز پڑھی، فرشتوں کو حکم دے دیا اتنا ثواب لکھ لو، حج کر لیا، اگر رجع یوم ولدت امہ، جو حاجی حج کر کر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کر کر جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس حالت میں لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات ہے ان کا بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں اتنا ثواب لکھ لو، لیکن اللہ پاک روزے دار کے بارے میں فرشتوں کو منع کر دیتے ہیں، اس کا ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں شاید اتنا ثواب ہو کہ فرشتے اس ثواب کو لکھ ہی نہ سکے، تو اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں میرے فرشتوں روزے دار کا ثواب نہیں لکھنا، روزے دار کا اجر میں خود دوں گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے وَأَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، اس بندے نے میری خاطر کھانے کو چھوڑ دیا، اس بندے نے میری خاطر پیاس کو برداشت کیا، اس بندے نے میری رضا کے خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو اس کو ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر عبادت ہے اس کے اندر ریا ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی آدمی کو دیکھ کر وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ جی یہ بندہ کہے کہ یہ بندہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی بہت بڑا نمازی ہے، حج کرتا ہے، کئی حج کر لیے، اس کے اندر بھی دکھلاوا اور ریا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کسی قسم کا ریا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی روزہ رکھے گا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا۔ یہ روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان راز ہے، اور اللہ پاک نے ہر بندے کو یہ تمیز دی ہے، بخوبی طریقے سے اس کو نبھاتا ہے۔ علیحدہ ہو، تنہائی میں ہو، پھر بھی اس کا من نہیں چاہتا کہ میں روزہ کو توڑ دوں۔ واش روم میں ہو، غسل کرتے ہوئے، اس وقت تنہائی کی حالت میں، لیکن اس وقت بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ پانی میرے حلق سے نہ اتر جائے، نہ بھول کر نہ جانے میں، یعنی اس قدر وہ بندہ روزے کو ادا کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہیں ہے، تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ فرمایا یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جس طرح کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ گناہوں کی آگ کو، گناہوں کے شعلوں کو ہم ٹھنڈا کر دیں، اس کو بجھا دیں، تو صدقے کے پانی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، صدقے کے پانی کے ساتھ اس گناہوں کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کے دروازے، اب خیر کے دروازوں سے کیا مراد ہے؟ خیر کا دروازہ، بھلائی کا دروازہ، ایک دنیاوی خیر ہے، ایک اخروی خیر ہے۔ اللہ پاک نے روزہ کے اندر دونوں بھلائیاں رکھی ہیں، دنیاوی بھی رکھی ہے، اخروی بھی رکھی ہے۔ روزہ ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے اس کو شفا بنایا ہے۔ پورے سال کے اندر ہمارا نظام حساب چلتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے معدہ کے اندر بہت سارے امراض یا ہماری باڈی کے اندر جو بھی عضو ہے، خاص دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بیکٹیریا جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک ان بیماریوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، ان بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ کولیسٹرول کتنا بڑا مرض ہے، ہر دوسرے تیسرے انسان کا یہ مرض بنا ہوا ہے، ہر دوسرا تیسرا انسان اس مرض کا شکار بن چکا ہے، لیکن دعوے کے ساتھ کہا جاتا ہے کوئی آدمی روزہ رکھے، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو کولیسٹرول سے اس بندے کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں کولیسٹرول کا شدت کے ساتھ اس کا مریض تھا۔ روسٹا جو گولیاں ہیں انگریزی، وہ میں نے بہت کھا لیا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پچھلے رمضان کے روزے رکھے، مشروبات سے پرہیز کیا، چکناٹ سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اللہ پاک نے اس مرض کو دور کر دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یفرغھا، جب تک اس روزے کو پھاڑ نہ دے۔ ومن ابتلاه اللہ ببلاء فی جسدہ فہو لہ حدۃ، فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی آدمی اس کو پھاڑ نہ دے، اور فرمایا جب اللہ پر کسی جسم پر بیماری کو بھیجتے ہیں تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ بیماریوں کے لیے ڈھال ہے، روزہ ہوگا تو بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں روزہ دار بھی ہوں، روزہ بھی رکھا، اس کے باوجود بیماریاں بڑھ گئی۔ اب یہ بیماریاں بڑی ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، ہمیں اپنے دیکھے ہوئے پر وہ یقین نہیں ہے جو بن دیکھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر یقین ہے۔ اب یہ ہماری اپنی سستی اور کہانی ہے کہ افطاری کے وقت ایسی مرغت غذائیں کھانا، اس کے ذریعے سے روزہ افطار کرنا کہ بجائے صحت کے وہ اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے۔ اب ایک پانی والا پہلے آدمی ہے، موٹا اس کا جسم ہے، رطوبت ہے اس کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اب وہ چاول بھی کھا رہا ہے، اس کے ساتھ میٹھا پانی بھی پی رہا ہے، تو اب یہ بیماری
خود اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ اب جتنی بھی کولڈ ڈرنک ہیں وہ ساری کی ساری افطاری کے وقت نقصان دہ ہیں، کیونکہ دن بھر پیاس کی حالت میں رہنے کی وجہ سے گردوں کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے، اور جب یہ کوک ہم استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی بوتل ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو خالی پیٹ پیتے ہیں تو اس کی چھت ایسے گردے پر لگتی ہے کہ گردہ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو نارمل غذا ہو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے کھجور کے ساتھ، اللہ پاک نے اس کھجور کے ایک دانہ بھی کھائے تو وہ بھی انسان کے لیے صحت بخش ہے۔ اس کے اندر میگنیشیم، پوٹیشیم، اللہ پاک نے ہر چیز اس کے اندر رکھی ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو روزہ افطار کرے ہم کھجور کے ذریعے سے کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایسی مرغل غذاؤں سے دور رکھیں جو بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کی بیماری کے لیے ڈھال ہے، بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ فتنوں کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی۔ فرمایا آدمی کے لیے آزمائش ہے، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی پڑوس کے اندر اس آدمی کے لیے آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ تو اس آزمائش کا، اس فتنے کا کفارہ جو اللہ پاک نے سب سے پہلے دیا اس کی ادائیگی لازم ہے۔ کیا کفارہ؟ تو تکفرها الصلاۃ، نماز اس فتنوں کا کفارہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں اس بندے کے لیے وبال بن سکتی ہیں اس کے لیے آزمائش ہے، نماز کی ادائیگی کی جائے تو یہ آزمائشوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر فرمایا والصدقۃ، صدقہ یہ بھی آزمائشوں سے بچاتا ہے، یہ بھی فتنوں کے لیے کفارہ ہے۔ والصوم، روزہ یہ بھی فتنوں کے لیے کفارہ ہے، فتنوں سے اس کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے۔ والامر والنہی، اچھی بات کا حکم کرنا، جی آئیے میرے ساتھ نماز پڑھ لیجیے، میں بھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں لہذا آپ بھی میرے ساتھ چلیے اور نماز ادا کر لیے، بری بات سے روکنا۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا قائم کرنا، صدقہ ادا کرنا، روزے کا رکھنا، اچھی بات کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، یہ ان چیزوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر بہت ہی ثواب رکھا ہے، اس کے اندر بہت ہی اجر رکھا ہے۔ اور روزے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جو آدمی روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں افطار کے وقت جو بھی اللہ کے حضور دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جو پورا سال روتے ہیں جناب فلاں سے کہا دعا کر دیجیے، لگتا ایسا ہے کہ اس کی دعا میرے حق میں قبول نہ ہوئی کیونکہ میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، میں نے فلاں پیر سے کہا، میں نے اس وقت فلاں شخص سے کہا، میں فلاں دربار میں گیا وہاں حاضری دی، اس بزرگ کے توسل سے میں نے دعا مانگی لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جو 3 بندے دعا کرے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگ گئی۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر،
3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتے، گارنٹی کے ساتھ مہر لگا دی گئی کہ اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ان میں سے سب سے اول جو ہے وہ روزہ دار ہے، جو افطاری کے وقت دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب یہ مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ افطاری کے وقت دعا کریں۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے کسی مسئلہ کی وجہ سے پریشان ہیں، افطاری کے وقت دعا کریں، اللہ جی میرے اس مسئلہ کو ماہ رمضان کی برکت سے حل کر دیجیے، اللہ جی میرے لیے یہ مشکل ہے، ماہ رمضان کی برکت سے اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دیجیے، اللہ کریم میرا بچہ نافرمان ہو چکا ہے، میرا بچہ گمراہ ہو چکا ہے، اللہ کے حضور دعا کرے، اللہ جی میرا بچہ رستہ بھٹک چکا ہے، آپ اس کو ہدایت دے دیجیے، بیوی نافرمان ہے، افطاری کے وقت دعا کرے، اللہ جی میری بیوی بڑی نافرمان ہو چکی ہے، اس کو میرا فرما بردار بنا دیجیے۔ تو افطاری کے وقت جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن افطاری کے وقت بہت ہی زیادہ سستی، انتہا درجہ کی سستی، ہر بندے کی نظر بس افطاری کے جو کھانے بن رہے ہیں ان پر دھیان ہے۔ آپ افطاری کے وقت دعا مانگ کر تو دیکھیے، انشاءاللہ العظیم اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور دعا بھی ایسی ہو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس انداز سے کرے کہ اس کو یقین ہو کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِن دُعَاءٍ مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس میں دل و دماغ متوجہ نہ ہو۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دھیان ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ نہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے نہ بندے کا دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی آگاہی فرما دی دعا اس انداز سے کرنی ہے کہ یقین بھی ہو اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایسی دعا کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں بندے کا دل و دماغ حاضر نہ ہو، تو دل کی توجہ کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ۔ اب یہ اس کے اندر بڑی سستی دیکھی گئی ہے، افطار گئی، افطار پارٹی رکھی گئی ہے، اب افطاری کتنا بڑا مجمع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، نہ جانے اللہ پاک کس کی وجہ سے سب کی دعا کو قبول فرما لے، یہ تو اللہ پاک کی جو ہے فضل ہے، اس کا رحم ہے۔ لیکن افطاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار پارٹی ہے، اب جیسے ہی افطاری شروع ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا، ان کے سامنے شاپر میں فروٹ رکھے جا رہے ہیں، ان کے سامنے کھجوریں رکھی جا رہی ہیں، اب اس سے کیا ہے بندے کا دھیان ہٹ گیا، وہ دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرے تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پاک دعا کو قبول نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والامام العادل، عادل بادشاہ، عادل حکمران، جناب عمران خان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، عادل ہے یا نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے جو عادل حکمران ہو، عابد ہو، زاہد ہو، وہ اپنے لیے اور اپنی رعایا کے حق میں جو بھی دعا کر دے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ تو اسلامی ریاست ہے، حضور کے دشمنوں کو جنہوں نے علن اعلان سرکاری سطح پر
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو عزت کے ساتھ امن دیا جا رہا ہے، اور جو حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے، اپنی جائیداد کے لیے نہیں نکلے، اپنے ماں باپ کا کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں نکلے ہیں صرف اور صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے، مارے بھی کھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان وقت نہیں دے سکتے، لیکن علماء پر، طلباء پر اعتراضات کی بچھاڑ خوب کرتے ہیں، یہ مولوی اچھے نہیں ہیں، یہ مولوی دہشت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا یہ ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دیگر رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے پیار ہے بجز اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے پیار ہے اپنی جان سے زیادہ۔ تو پھر فرماتے ہیں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضور کی عزت و ناموس اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ ایک ہی تو مطالبہ تھا کہ اس سفیر کو نکال دیا جائے، اسلامی ریاست کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کر اس کو نکالا جائے، کہ اس کا انجام یہی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو چکا ہے، سنا ہے۔ اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔